बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी कदम ब कदम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वॉइस फॉर यू। इसमें आप देखेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक की तमाम बातें। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। ये वीडियो बड़ी मेहनत से हम बनाते हैं, सिर्फ इस नज़रिए से कि हो सकता है कि कोई अल्लाह का बंदा इस पर अमल करे, क्योंकि मेरे समेत हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा की सीरत से भटके हुए हैं। अगर किसी एक बंदे के दिल में मेरी बात उतर जाए तो इससे मेरी दुनिया भी बेहतर होगी और मेरी आखिरत भी बेहतर होगी। तो मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कदम ब कदम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा सफर शाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25 साल के हो गए तो अबू तालब ने कहा कि मैं ऐसा शख्स हूँ कि मेरे पास माल कहाँ, जमाना हम पर सख्त गुजर रहा है और ये तुम्हारी कौम के काफिले हैं जिनके शाम का सफर का वक़्त आ गया है। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन बिनते खलीद अपने तजारती काफिलों में तुम्हारी कौम के लोगों को भेजा करती हैं। अगर वहां जाके तुम अपने आप को उन पर पेश करो तो वो फौरन तुम्हें मंजूर कर लेंगी। ये गुफ्तगू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा के दरमियान हुई थी। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन को इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने इस बारे में पैगाम भेजा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहलाया कि आपकी कौम के किसी शख्स को मैं जितना देती हूँ, आप इस तजारती सफर के लिए रजामंद हो जाएं तो आपकी खिदमत में इसका दुगना पेश करूंगी। अबू तालब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये वो रिज़्क़ है जो खुद अल्लाह ताला ने आपकी जानब इसे खींच के भेजा है। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम मैसरा के साथ रवाना हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैसरा मुल्क शाम के शहर बसरा में पहुंचे और वहां एक दरख्त के साए में ठहरे। नस्तूर राहब ने यह देखकर कहा, इस दरख्त के नीचे सिवाय पैगंबर के और कोई नहीं उतरा। मैसरा ने पूछा, क्या इस शख्स यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सुर्खी है? मैसरा ने कहा, हाँ, और ये सुर्खी कभी इससे जुदा नहीं होती। नस्तूर राहब ने कहा, वो पैगंबर है और सब में आखिरी पैगंबर है। बुतों से नफरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारती माल व असबाब को फरोख्त कर लिया तो एक शख्स से बात बढ़ गई जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लातो उज़्ज़ा की कसम उठाने को कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कभी इन दोनों की कसम नहीं खाई और मैं तो गुजरते वक्त इनसे मुंह मोड़ लिया करता हूँ। उस शख्स ने कहा, बात वही है जो आपने फरमाई, और फिर मैसरा से कहा, खुदा की कसम, ये तो वही पैगंबर है जिसकी सिफ्त हमारे उल्मा किताबों में मज़कूर फरमाते हैं। मैसरा का ये हाल था कि जब दोपहर होती और गर्मी बढ़ती तो वो देखता कि दो फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप से साया कर रहे हैं। सब कुछ उसके दिल नशीं हो गया और खुदा ने उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत डाल दी कि गोया वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया। काफिले का लौटना। काफिले ने अपना तजारती माल व असबाब फरोख्त करके फुर्सत कर ली, जिसमें मामूल से ज्यादा नफा उठाया। वापस चले तो मकामे मर अज जोहर में पहुँच कर मैसरा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास चल दीजिए और आपकी वजह से अल्लाह ताला ने खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नफा बख्शा है, उसकी इतला दीजिए। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपका ये हक याद रखेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस राय के मुताबिक पहले रवाना हो गए, यहाँ तक कि जोहर के वक़्त मक्का पहुँचे। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक़्त अपने एक बालाखाने में बैठी हुई थीं। देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर तशरीफ लाते हैं और दो फरिश्ते इधर उधर से साया किए हुए हैं।
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے یہاں کی عورتوں کو یہ منظر دکھایا تو ان کو تعجب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور منافع کا حال بیان کیا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہوئیں اور جو کچھ دیکھا تھا میسرہ کے آنے کے بعد بیان کیا تو میسرہ نے کہا، میں نے تو جب سے ملک شام سے واپس آیا ہوں یہی دیکھتا آیا ہوں۔ میسرہ نے دو باتیں بھی کہہ دیں جو نستور راہب نے کہی تھیں اور اس شخص کی گفتگو بھی بیان کر دی جس نے مال کے بیچنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تجارت اسی کامیابی سے چلتی رہی کہ جتنا پہلے منافع ہوا کرتا تھا اس سے دگنا منافع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو معاوضہ کیا تھا اس کو بھی دگنا کر دیا، یعنی بجائے 4 کے 8 اونٹ کر دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک۔ نفیسہ بنت منیہ کہتی ہیں، خدیجہ بنت خالد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی اس بزرگی اور برتری کے ہوتے ہوئے بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چاہی تھی، حقیقتاً ایک عاقبت اندیش مستقل مزاج اور شریف بیوی تھیں، اور اس وقت تمام قریش میں خاندان کے اعتبار سے زیادہ شریف، عزت کے اعتبار سے سب سے بڑی اور مال و دولت کے اعتبار سے بڑھ کے تھیں۔ بھیجا اور میں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نکاح کرنے سے کون سا معاملہ روکتا ہے؟ یہ ان کی دوست نفیسہ بات کر رہی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا، میرے ہاتھ میں وہ سامان نہیں ہے جس سے نکاح کر سکوں۔ میں نے عرض کیا، اگر سامان ہو جائے اور آپ کو حسن و جمال و زر و مال و شرف میں برابری کی جانب دعوت دی جائے تو کیا آپ قبول فرمائیں گے؟ اچھا تو کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے پوچھا۔ میں نے عرض کیا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا، وہ میرے لیے کیسے، یعنی میرے ساتھ ان کی شادی کا کیا راستہ ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ میرا ذمہ ہے، آپ اس بات کو مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں کیا کروں گا؟ میں نے جا کر خدیجہ کو خبر دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ فلاں وقت آئیں اور اپنے چچا عمر بن اسد کو بلایا کہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ چنانچہ عمر بن اسد حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لائے، جن میں سے ایک نے رسم نکاح ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا۔ 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا، ایک بکری ذبح کی، ابراہیم کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی مسکینوں کو خیرات کی۔ بالوں کے لیے فرمایا کہ زمین میں دفن کر دیں اور لڑکے کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن ابی سعسع کہتے ہیں کہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو انصار کی عورتیں آپس میں رغبت کرنے لگیں کہ کون انہیں دودھ پلائے، یعنی سب چاہتی تھیں کہ ابراہیم کو ہم ہی دودھ پلائیں، کوئی دوسری دودھ پلانے والی نہ ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی کو عیال و اطفال پر مہربان نہ پایا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پینے اور رہنے کا انتظام مدینہ یعنی بلائی شہر حصہ میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے اور بوسہ دیتے اور بہت پیار کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر میرے پاس آئے اور فرمایا، عائشہ دیکھو ابراہیم کی شباہت یعنی شکل مبارک مجھ سے کتنی ملتی ہے۔ میں نے کہا، میں تو کوئی شبہ اس میں محسوس نہیں کرتی، واقعتاً ابراہیم بالکل آپ کے ہی جیسے ہیں۔
حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مقہول کہتے ہیں کہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح نکلنے کا عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کے سہارے اندر تشریف لائے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھر آئے۔ عبد الرحمن نے یہ دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات ہے جس سے آپ لوگوں کو منع فرمایا کرتے۔ مسلمان جب آپ کو روتے دیکھیں گے تو سب رونے لگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آنسو تھمے تو فرمایا، فقط رحم کی بات ہے، اور جو خود رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ ہم تو لوگوں کو صرف نوحہ کرنے سے روکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ موت کی راہ پر سب کو چلنا ہے، اور جو ہم میں پیچھے ہیں وہ ہمارے اگلوں سے مل جانے والے ہیں۔ تو اس غم کے علاوہ ہم ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ اور ہی غم کیے ہوئے ہوتے، اور ہم اس حالت میں بھی اس کی وفات پر پریشان ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں، دل رنجیدہ ہے، مگر ہم ایسی بات نہیں کرتے جو پروردگار کو نہ خوش کر دے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی رضائیت، شیر خوارگی کا جو زمانہ باقی رہ گیا وہ تو جنت میں پورا ہوگا۔ حکم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انتقال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر موت کا وقت متعین نہ ہوتا تو جتنا رنج ہم نے کیا ہے اس سے زیادہ سخت رنج کرتے۔ آنکھ آنسوؤں سے بھری ہوئی، دل رنجیدہ ہے، مگر اللہ نے چاہا تو ہم وہی بات کہیں گے، اور اے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، تیری وفات پر ہم رنجیدہ ہیں۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک دودھ پلانے والی جنت میں ہے۔